اور یاد کرو ایوب علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور جو تکلیف انہیں تھی اسے دور کر دیا، تو انہیں ان کے گھر والے اور ان کے ساتھ ان کے جیسے اور دیے۔ ایوب علیہ السلام کو دنیا کی تمام نعمتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ آپ اپنے وقت کے بہت مالدار شخصیت تھے۔ آپ کے پاس بے شمار زمین اور الگ الگ ٹائپ کے مویشی، جن میں ہزاروں کی تعداد میں اونٹ، گائے، بھینسیں، بکریاں شامل تھے۔ اس کے بعد ایک اور آزمائش آئی۔ آپ کی اولاد جو تقریباً 12 یا 14 مرد اور عورتیں ہوں گی، ایک مکان میں جمع تھے جو گر گیا اور وہ سب اس کے ملبے میں دب کر شہید ہو گئے، تو ان پر سونے کی ٹڈیاں برسنے لگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے۔ اللہ نے ان سے فرمایا، ایوب کیا میں نے تمہیں اس کے بغیر بھی کافی نہیں بنایا؟ آپ نے عرض کیا، بے شک اے رب، مگر میں تیری برکت سے بے نیاز کیسے رہ سکتا ہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب زندگی میں سب کچھ اچھا چل رہا ہو، آپ کے پاس اچھا گھر ہو، پیسہ ہو، اچھی صحت ہو اور اچھی فیملی اور فرینڈز ہو، یعنی ہر طرف سکون ہی سکون ہو، اور پھر ایک دن اچانک بنا کسی غلطی کے، بنا کسی ریزن کے آپ کی ساری نعمتیں آپ سے چھین لی جاتی ہیں؟ آپ کی دولت، آپ کی اولاد، آپ کی صحت، سب کچھ ایک جھٹکے میں ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا خیال بھی ہمارے دل کو ہلا دیتا ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ شاید ہمت ہار بیٹھیں، اللہ سے شکایت کرنا شروع کر دیں، یا پھر اللہ کی مدد سے ہی نا امید ہو جائیں۔ لیکن دنیا کی تاریخ میں ایک ایسے انسان گزرے ہیں جن کی زندگی میں اس سے بھی بڑے اور مشکل امتحان آئے۔ ایک ایسی عظیم شخصیت جنہوں نے اپنا سب کچھ کھو دیا، اپنا سارا مال، اپنے پیارے بچے، اور پھر خود ان کی اپنی صحت بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئی، لیکن پھر بھی ان کا اللہ پر بھروسہ ذرا بھی کم نہیں ہوا۔ انہوں نے صبر کی ایک ایسی مثال پیش کی جو آج تک ہمارے لیے روشنی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ آج ہم ان کی داستان صرف سنیں گے نہیں، بلکہ ہر اس پل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جب ان کے صبر اور ان کے ایمان کی آزمائش ہوئی۔ یہ کہانی صرف ایک نبی کی نہیں، بلکہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو مشکل وقت میں ہو، جو پریشان ہو، اور جو اللہ کی رحمت اور مدد کا انتظار کر رہا ہو۔ یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل وقت کیوں آتا ہے اور اللہ اس کے ذریعے ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اور سب سے خاص بات، یہ کہانی ہمیں بتائے گی کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ کتنا گہرا اور مضبوط ہونا چاہیے، چاہے حالات کتنے بھی خراب کیوں نہ ہو۔ تو چلیے اس قصے کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نسب بہت مبارک اور باعزت تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے، جو کہ اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے۔ بعض علماء اور مفسرین کے مطابق آپ عیس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، جبکہ کچھ دوسری روایتوں میں آپ کو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی بتایا گیا ہے۔ آپ ہوران کے علاقے میں رہتے تھے، جو کہ موجودہ سیریا اور جارڈن کے بارڈر کا علاقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دنیا کی تمام نعمتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ آپ اپنے وقت کے بہت مالدار شخصیت تھے۔ آپ کے پاس بے شمار زمین اور الگ الگ ٹائپ کے مویشی، جن میں ہزاروں کی تعداد میں اونٹ، گائے، بھینسیں، بکریاں شامل تھے۔ آپ کے سرونٹ اور آپ کے غلاموں کی ایک بڑی فوج تھی۔ لیکن ان تمام دولت اور خوشحالی کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام کا دل کبھی بھی دنیا کی طرف مائل نہیں ہوا۔ آپ اللہ کے بہت شکر گزار اور متقی بندے تھے۔ آپ کا دل اللہ کی محبت اور خوف سے ہر وقت بھرا رہتا۔ آپ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ آپ صرف عبادت ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ لوگوں کے حقوق کا بھی پورا خیال رکھتے تھے۔ آپ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے تھے، یتیموں اور بیواؤں کا سہارا بنتے تھے۔ آپ اپنی قوم میں سب سے زیادہ صادق، امین اور عدل و انصاف پسند شخصیت تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر ان الفاظ میں فرماتا ہے جو کہ آپ کی شان کو بیان کرتا ہے۔ اور ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت ان کی آزمائش کے بعد کی دعا ہے، لیکن یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ وہ اللہ کے ایسے بندے تھے جو ہر حال میں صرف اسی کو پکارتے تھے۔ ان کا ایمان اور تقوی بے مثال تھا۔
اسرائیلیت کی روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی خوشحالی اور تقوی کو دیکھ کر شیطان کو ان سے حسد ہونے لگا۔ شیطان نے سوچا کہ ایوب علیہ السلام یہ عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں دنیا کی ہر نعمت سے نوازا ہے، اگر ان سے یہ نعمتیں چھین لی جائیں تو وہ شکر ادا کرنا چھوڑ دیں گے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ وہ ایوب علیہ السلام کو آزمائیں۔ یہ بات دھیان میں رہے کہ یہ اسرائیلیت کی روایتوں سے لی گئی کہانیاں ہیں جن کو امام ابن کثیر نے بھی تفسیر ابن کثیر میں ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کو بہتر جانتا ہے اس نے شیطان کو اجازت دے دی، لیکن ایک شرط کے ساتھ، شیطان ان کے جسم اور دل کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ایک عظیم درس ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا اور ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور پھر آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کی ساری مال و دولت تباہ ہونی شروع ہو گئی۔ آپ کے کھیت اور باغ سوکھ گئے، آپ کے مویشی بیماریوں کا شکار ہو گئے یا چوری ہو گئے، آپ کے سارے نوکر چاکر چلے گئے یا مارے گئے۔ ایک ایک کر کے وہ ہر چیز ان سے چھین لی گئی جس پر دنیا میں لوگ فخر کرتے ہیں، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے دیا تھا اور اللہ نے ہی لے لیا، وہی دینے والا ہے اور وہی لینے والا ہے، سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور آزمائش آئی۔ آپ کی اولاد جو تقریباً 12 یا 14 مرد اور عورتیں ہوں گی، ایک مکان میں جمع تھے جو گر گیا اور وہ سب اس کے ملبے میں دب کر شہید ہو گئے۔ یہ خبر سن کر بھی انسان ٹوٹ جاتا ہے، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ نے سجدہ کیا اور فرمایا، میرے رب، تو نے مجھے اولاد دی اور پھر انہیں واپس لے لیا، تو ہی مالک ہے، تو ہی عطا کرتا ہے اور تو ہی واپس لیتا ہے۔ یہ صبر کی ایسی مثال ہے جو اللہ کے چنندہ بندوں میں ہی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی اپنی زبان سے ناشکری کے الفاظ نہیں نکالے۔ جب شیطان نے دیکھا کہ مال و دولت اور اولاد چھین لیے جانے کے باوجود بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا ایمان مضبوط ہے تو اس نے اپنی آخری کوشش کی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ وہ ایوب علیہ السلام کو جسمانی طور پر آزمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایوب علیہ السلام ہر آزمائش میں ثابت قدم ہوں گے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام ایک شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے پورے جسم پر زخم اور پھوڑے نکل گئے۔ زخم اتنے خطرناک بن چکے تھے کہ ان سے کیڑے گرتے، ان کا گوشت گلنے لگا۔ لوگوں نے ان سے ملنا جھلنا چھوڑ دیا، انہیں اکیلا کر دیا کہ کہیں یہ بیماری ان تک نہ پہنچ جائے۔ آخرکار انہیں اپنے گھر سے دور ایک سنسان جگہ پر لے جایا گیا جہاں ان کے لیے ایک چھوٹی جھوپڑی بنا دی گئی۔ صرف ان کی وفادار بی بی رحمت ان کے ساتھ رہی۔ وہ روزانہ ان کی خدمت کرتی، زخموں کو صاف کرتی، ان کے لیے کھانا لاتی اور ان کا سہارا بنتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان اور دل ہمیشہ سلامت رہے۔ وہ دن رات اللہ کا ذکر اور شکر کرتے، اسی کی تعریف کرتے اور اسی سے مدد طلب کرتے۔ امام بخاری کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے سخت آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر اچھے لوگوں پر، پھر ان پر جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ یہ حدیث حضرت ایوب علیہ السلام کے آزمائش کی شدت کو بہترین طور پر سمجھاتی ہے۔ لوگ ان سے دور ہو گئے، کچھ نے کہا کہ شاید یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہے، مگر یہ بات غلط تھی۔ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ اس عظیم آزمائش کے دوران حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی رحمت علیہ السلام نے صبر اور وفاداری کی ایک ایسی مثال پیش کی جو قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ جب سب لوگ انہیں چھوڑ گئے، رحمت علیہ السلام ان کے ساتھ وفادار رہی، دن رات اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہی۔ جب گھر کے سارے پیسے ختم ہو گئے تو انہوں نے لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرنا شروع کر دیا تاکہ اپنے شوہر کے لیے کھانا اور دوا کا انتظام کر سکیں۔ مشکلات کے باوجود نہ وہ کبھی تھکی اور نہ انہوں نے کبھی ہمت ہاری۔ ایک دن ان کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، وہ پریشان تھی کہ اپنے شوہر کے لیے کھانا کیسے لائیں۔ اسی وقت شیطان نے انہیں بہکانے کی کوشش کی اور کہا، اپنے بال بیچ دو اور اس کے بدلے کھانا خرید لو۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے مجبوری میں اپنے بال بیچ دیے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ان کی بیوی نے اپنے بال کٹوا دیے تو انہیں سمجھ آ گیا کہ ان کی بیوی نے بہت سخت وقت گزارا ہے۔ اس وقت ان کی بیوی نے ان سے گزارش کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ انہیں اس بیماری سے شفا دے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھائے۔ یاد رہے انہوں نے سالوں تک صبر کیا، کبھی شکوہ نہیں کیا، مگر اپنی وفادار بیوی کی پریشانی کو دیکھ کر انہوں نے اللہ سے التجا کی۔ اور یاد کرو ایوب علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور
تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور جو تکلیف انہیں تھی اسے دور کر دیا، تو انہیں ان کے گھر والے اور ان کے ساتھ ان کے جیسے اور دیے ہماری طرف سے رحمت کے طور پر اور عبادت کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت کے طور پر۔ آخر کار صبر کی انتہا کے بعد ان پر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر نازل ہوئی، تو ان پر اللہ کا ایک کرشمہ ہوا، زمین سے ایک ٹھنڈا اور شفا بخشنے والا پانی پھوٹ نکلا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ پانی آپ کے غسل کرنے کے لیے ہے اور پینے کے لیے بھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کیا اور اللہ کے حکم سے ان کے سارے زخم اور بیماریاں مٹ گئیں۔ ان کا جسم پہلے سے بھی زیادہ صاف اور تندرست ہو گیا۔ پھر جب انہوں نے اس پانی کو پیا تو ان کے اندر کی ہر کمزوری اور ہر تکلیف بھی ختم کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں شفا نہیں دی بلکہ اپنی رحمت کا اظہار کچھ اس طرح کیا کہ ان کی ساری کھوئی ہوئی نعمتیں انہیں واپس کر دی گئیں اور پہلے سے بھی زیادہ انہیں عطا کیا گیا۔ ان کے پاس دوبارہ مال و دولت آ گیا، مویشی بھر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ اولاد سے نوازا۔ کچھ روایت کے مطابق ان کی پہلی اولاد بھی اللہ نے زندہ کر دی اور ان کی وفادار بیوی رحمت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جوان اور خوبصورت بنا دیا۔ اس طرح اللہ نے اپنے نیک بندے کے صبر، شکر، وفاداری کا ایسا انعام دیا جو قیامت تک انسانوں کے لیے مثال بن گیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے تو ان پر سونے کی ٹڈیاں برسنے لگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے۔ اللہ نے ان سے فرمایا ایوب کیا میں نے تمہیں اس کے بغیر بھی کافی نہیں بنایا؟ آپ نے عرض کیا بے شک اے رب، مگر میں تیری برکت سے بے نیاز کیسے رہ سکتا ہوں؟ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی رحمتوں کے لیے ہمیشہ آگے رہے اور یہ لالچ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت اور برکت کی قدردانی تھی۔ تو جتنا ہو سکے خوب اللہ سے مانگو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ داستان صرف ایک گزری ہوئی کہانی نہیں ہے بلکہ ہماری زندگیوں کے لیے بے شمار سبق رکھتی ہے۔ سب سے پہلا سبق ہے صبر۔ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور انہیں بہتر صلہ دیتا ہے۔ دوسرا اللہ پر بھروسہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ہر حال میں اللہ پر پورا بھروسہ رکھا۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ کی رحمت انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔ ہمارا بھی اللہ پر ایسا ہی یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ تیسرا شکر۔ خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی انہوں نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ ایک مسلمان کی شان ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ نمبر 4 آزمائش۔ انبیاء علیہ السلام گناہ سے پاک ہوتے ہیں لیکن ہم انسان ہیں۔ جب ہم پر آزمائش آتی ہے ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ اس کے ذریعے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے۔ 5واں دعا، پریئر۔ جب اللہ کا حکم ہو تو دعا کرنی چاہیے، یعنی نماز پڑھنی چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرنا نہیں چھوڑا۔ انہوں نے اپنی آزمائش کے آخر میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار سن لی، یعنی دعاؤں میں بہت طاقت ہے، بس صبر کرتے رہیں۔ اور چھٹا اور آخری ان کی بیوی کا کردار۔ رحمت علیہ السلام کا کردار اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک نیک اور وفادار بیوی مشکل وقت میں کتنا بڑا سہارا ہوتی ہے اور میاں بیوی کو ہر حال میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک روشن مینار ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں کتنی بھی مشکل کیوں نہ آ جائیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ صبر اور شکر کا دامن پکڑے رہیں اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں، کیونکہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر اور شکر ادا کرنے والا بنائے، آمین۔ اس ویڈیو میں بتائی گئی باتیں قرآن اور حدیث کے ساتھ اہل کتاب یعنی یہودیت اور اسرائیلیت سے بھی لی گئی ہیں۔ اگر اس میں کہیں غلطی ہوئی ہے تو یہ میری غلطی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسولوں کا دین تمام غلطیوں سے پاک ہے۔ تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو۔ اللہ حافظ۔